اور میں انہیں ڈسلوج نہیں کرنا چاہتا، میں کسی دوسرے ہائی کورٹ میں جا کے کام کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگ انگلیاں نہ اٹھائیں کہ ان کے بیٹے یا بیٹیاں یہاں پہ وکالت کرتی ہیں۔ سر اب یہ تبدیلی آنے کی وجہ سے تقریباً 40 ایسی کلوزز ہیں آئین کی جن میں تبدیلی کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ لفظ آئینی عدالت یعنی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ذکر ہوگا یا اس کے چیف جسٹس کا یا اس کے ججز کا ہوگا ذکر۔ اس وجہ سے تقریباً 40 جو ہیں کلوزز 49 میں سے وہ کانسیکوینشل ان نیچر ہیں، یعنی کہ وہ آئین کی کسی کلوز کا وہ جو مفہوم ہے تبدیل نہیں کر رہے، اس میں صرف اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سر دوسرا ایک ایشو آیا ٹرانسفر آف ججز آف دی ہائی کورٹس۔ 1973 کے آئین میں سر آرٹیکل 200 میں اس کو ایڈریس کیا گیا، اور آرٹیکل 200 میں یہ کہا گیا کہ کسی بھی جج کو ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں صدر مملکت ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور وہ اختیار ظاہر ہے وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ استعمال ہوتا تھا، لیکن اس کے لیے اس ہائی کورٹ جہاں سے وہ جا رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کو، جس ہائی کورٹ میں وہ جائیں گے اس کے چیف جسٹس صاحب کو اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو وہ اعتماد میں لیں گے، یعنی کہ ان سے کنسلٹیشن کریں گے، اور اس کے بعد وہ تبادلہ جج کی رضا کے بغیر 2 سال کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن اگر 2 سال سے زائد عرصہ آپ نے انہیں بھیجنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ان کی کنسنٹ لینا پڑے گی۔ 18ویں ترمیم میں وہ جو 2 سال والا معاملہ تھا اس کو بھی نکال دیا گیا اور کہا گیا کہ ان کی کنسنٹ لیں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم میں وہی کی وہی پروویژن اسی طرح رہی، لیکن اس وقت بھی تجویز آئی تھی کہ اس میں بار بار یہ اشارہ ہوتا ہے کہ جی ایگزیکٹو کا کیوں عمل دخل ہے، تو یہ معاملہ بھی آپ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو دے دیں۔ تو تجویز یہ دی جا رہی ہے کہ اگر ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں کسی جج کو بھیجنا ہے، میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ بلوچستان ایک چھوٹا ہائی کورٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بلوچستان کو وسائل سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ اب وہاں پہ آپ ریکوڈے کے ایک پروجیکٹ ہے، سیندک ہے، منرلز کے کام بڑھ رہے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز آ رہی ہیں۔ وہاں پہ اگر بلوچستان کے چیف جسٹس صاحب یا وہاں کی بار یا ججز مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں 2 سال کے لیے کمپنی کارپوریٹ میں جو جج تجربہ زیادہ رکھتے ہیں انہیں مہمان کے طور پہ بھیجیں، وہ وہاں پہ سرو کریں، واپس چلے جائیں۔ وائس ورثہ اسلام آباد لاہور میں یہ ہو سکتا ہے، پشاور اور کراچی میں ہو سکتا ہے۔ کئی دفعہ جج صاحبان خود خواہش کر دیتے ہیں کہ میرے کو فیملی ایشوز ہے، بچے پریکٹس کر رہے ہیں میرے اسی ہائی کورٹ میں، اور میں انہیں ڈسلوج نہیں کرنا چاہتا، میں کسی دوسرے ہائی کورٹ میں جا کے کام کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگ انگلیاں نہ اٹھائیں کہ ان کے بیٹے یا بیٹیاں یہاں پہ وکالت کرتی ہیں۔ یہ ہمارے ہمسایہ ملک میں رائج ہے۔ ہم نے کہا اس سے آپ یہ جو رول ہے وزیر اعظم کا ایگزیکٹو کا ایڈوائس پہ وہ نکال دیں۔ یہ معاملہ بھی جو کمیشن ہے ججز اپوائنٹمنٹ کا، جے سی پی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان انڈر آرٹیکل 175، اس کے سپرد کر دیا جائے، جس میں چیف جسٹس ہوں گے، جس میں 4 اور ججز ہوں گے، جس میں بار کا نمائندہ ہے، جہاں پہ 2 اپوزیشن کے 2 ٹریری بینچز کے ممبران ہیں، جس میں اٹارنی جنرل بھی بیٹھتا ہے، وہ آل انکلوسیو ہے، جو کہ 18ویں ترمیم کی عین روح کے مطابق بنایا گیا۔ اور ساتھ میں جو 2 ہائی کورٹس انوالو ہوں گے ان کے چیف ججز کو بھی بنایا جائے۔ اس میں سیف گارڈز بھی دیے گئے ہیں۔ سیف گارڈز یہ ہیں کہ چیف جسٹس جس صوبے میں بیٹھے ہوئے کوئی بھی چیف جسٹس، ان سے سینئر جج کو نہیں بھیجا جائے گا تاکہ چیف جسٹس کا عہدہ جو ہے اس کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی تنازع پیدا نہ ہو۔ اس میں جوڈیشل کمیشن پہ چھوڑ دیا گیا کہ وہ جج صاحب کو بلا کے اس کی کنسنٹ کی بات کرنا چاہیں، کنسنٹ کے علاوہ کرنا چاہیں، کن ٹرمز پہ بھیجنا چاہتے ہیں، کتنے عرصے کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں، وہ کلیئر کر دیا گیا ہے۔ پیچھے ٹرانسفرز ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کیونکہ یہ ایک فیڈریشن کا ہائی کورٹ ہے، کہا گیا کہ ایسے علاقے جن کی نمائندگی نہیں ہے، سندھ انٹیریئر سے، بلوچستان سے، پنجاب کے ساؤتھ آف پنجاب سے، وہاں سے ججز کو ٹرانسفر کیا گیا تو ان کی سینیورٹی کا مسئلہ پیدا ہوا۔ معاملہ آئینی بینچ کے سامنے گیا، انہوں نے معاملہ پھر صدر مملکت کو ریفر کیا، اور یہ بات وہ مانے کہ جو سینیورٹی ہے وہ شروع ہوگی فرام دا ڈیٹ ہی ٹیکس فرسٹ اوتھ ایز اے جج آف ہائی کورٹ۔ یہ تو بڑی غیر مناسب بات ہے کہ ایک جج نے 2016 میں اوتھ لیا اور انہوں نے 8 سال کام کیا کراچی میں، اور اس کے بعد انہیں آپ نے بھجوا دیا لاہور میں، اور لاہور میں جا کے وہ جو 2020-21 میں اپوائنٹ ہوئے ججز ان کے نیچے جا کے بیٹھے روسٹر میں، تو یہ غیر مناسب بات تھی۔
وہ معاملہ حل کر دیا ہے کہ وہ جج صاحبان اپنی سینیورٹی جو ہیں اوریجنل سینیورٹی کیری کریں گے. وہ عارضی ہوگا یا مستقل ہوگا اس میں ان کی دو سارے کنٹورز دے دیے گئے ہیں. اس سے آگے چلتے ہیں سر. سینٹ کے الیکشنز ہوئے, سارے ملک میں ہو گئے, لیکن کچھ سیاسی کشمکش بھی تھی, کچھ عدالتی فیصلے تھے, دونوں فریقین اپنے موقف پہ قائم تھے, معاملہ عدالتوں میں رہا. خیبر پختونخوا میں سینٹ کا الیکشن سر 1 سال سے زائد عرصے کی تاخیر سے ہوا, اور اسی فلور پہ اس کا ذکر ہوتا رہا ہے. آپ کی رولنگ بھی ہے سر چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن پہ. اللہ نے کیا ہو گیا. اب یہ ایک ابہام رہنا تھا تھرو آؤٹ, اور کل کو بھی ایسی صورتحال آ سکتی تھی. ان کے ٹینیور کی پروٹیکشن اور جو سینٹ کی ہارمنی ہے, یعنی کہ سینٹ کبھی تحلیل نہیں ہوتی اور ہر 3 سال کے بعد سینٹ کے الیکشنز کے بعد اوتھ ہوتے ہیں اور پہلا کام چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہوتا ہے. اس کو کسی ابہام اور تنازع سے بچانے کے لیے سر اس کو سیونگ کلاس دی گئی ہے, اس کو ایکسپلین کر دیا گیا یہ کس طرح ہوگا. چھوٹے صوبوں نے سر یہ مطالبہ کیا کہ جو 11% ہے کیبنٹ کا آپ نے رکھا ہے کہ ٹوٹل سٹرینتھ کا 11% سے زیادہ نہیں ہوگا. پنجاب جیسے بڑے صوبے میں جہاں پہ اسمبلی جو ہے وہ 350 سے زائد پہ ہے, وہاں یہ مسئلہ نہیں آتا, کیونکہ 34 یا 40 اگر محکمے ہیں تو ان کا 11% 45-46 لوگوں پہ بنے گا. سر بلوچستان میں سب سے زیادہ مسئلہ تھا, کہہ دیا گیا جی 15 یا 11% میں سے جو ہائر سائڈ پہ وہ کر لیں, لیکن اس کے باوجود وہ 15 سے آگے نہیں سے جا سکتے. اب سر پاکستان کی جغرافیے میں کوئی آدھا پاکستان جو ہے وہ بلوچستان کے حصے میں ہے. ایڈمنسٹریٹو مسئلے ہیں, ان کے دیگر مسائل ہیں. وہ بار بار کہتے تھے جی ہمیں کیبنٹ سائز تھوڑا سا بہتر کر دیں کیونکہ اس سے ہمارا کام نہیں چلتا, محکمے بہت زیادہ ہیں اور کوالٹی کی گورننس نہیں ہوتی. سندھ نے بھی سر یہ شکایت کی کہ ان کا بھی نمبر آف ایم پی ایز کے حساب سے محکمے زیادہ ہیں, وزارتیں کم ہیں, اس لیے دیکھیں خیبر پختونخوا کا بھی ایشو ہوگا. ماسوائے پنجاب کے یہ تھا سر, اس 11 کو بہت سوچ سمجھ کے تجویز لے کے آئے ہیں. یہ سب تجاویز ہیں سر, یہ بل کی شکل میں آئی ہیں. پاس کرنے کا ریجیکٹ کرنے کا اختیار اس موقر ایوان کا ہے. آپ 2/3 سے پاس کریں گے یہ آئین کا حصہ بنے گا, آپ نہیں کریں گے یہ بل کی صورت میں ویسے ہی واپس ہو جائے گا. سر وہ 13% کیا ہے. ایڈوائزرز پہلے 5 کی اجازت تھی, سر نئی جہتے ہیں, بہت ٹیکنیکل ایریاز ہے, اے آئی آ گئی ہے, ڈیجیٹل ریفارمیشن ہو گئی ہے, اکانومی کے کئی کنٹورز بدلے ہیں. حکومتوں کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ تھوڑا اس کو سٹریچ کریں. اس میں ہمارے دوستوں نے پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ اس کو بہت تھوڑا آپ کریں. باقی دیگر دوستوں سے بھی مشاورت کی, سب کا خیال تھا کہ بہت زیادہ 5 سے 7 پہ لے کے گئے ہیں. اینڈ دیٹس آل. یہ بھی تجویز ہے. سر اسی طرح 243 کے بارے میں بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی کہ پتہ نہیں کیا آ رہا ہے, پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. سر اس میں ابہام کو دور کرنے کے لیے میں مناسب سمجھوں گا کہ میں وہ ریلیونٹ کلاز جو ہے اس کا مطالعہ کر دوں تاکہ کوئی چیز یہ نہ ہو کہ یہ سمجھ نہیں آئی اور اس کا ہمیں پتہ نہیں چلا. یہ ہے سر سروسز